مولانا جمعہ میں جو خطبہ اولا ہے، کیا ہم وہ ابتدا میں اللہ اس کے رسول کی تعریف کے بعد اردو زبان کا استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ماس لیول تک لوگوں کی سمجھنے کے لیے آسانی ہے، جب خطیب ممبر پر بیٹھے تو ہم خطبہ اولا کے لیے اردو زبان کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی؟ ماشاءاللہ، جمعہ کی زبان کیا ہونی چاہیے؟ خطبہ جمعہ کی زبان حمد و صلات تو عربی زبان میں آپ دیں گے، جو خطبہ حاجہ ہیں، مسنون کلمات، اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا وغیرہ، وہ عربی میں ہو، اور اس کے بعد وہ زبان جس کو لوگ آرام سے سمجھ سکتے ہوں، اس میں آپ بلا شک و شبہ خطبہ دے سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ جیسے آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو قرآن مجید پڑھ کر بیٹھتے نہیں تھے، قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ کر، جیسے اس سے پہلے حدیث میں اس بارے میں کہا گیا کہ آپ لوگوں کی تذکیر فرماتے، یذکر الناس، لوگوں کو ایڈوائز کرتے۔ تو کس زبان میں ایڈوائز کرتے؟ جس کو لوگ سمجھتے تھے، اسی میں آپ ایڈوائز کرتے۔ تو آج آپ اگر ایڈوائز کرنا چاہیں، ہدایات دینا چاہیں ان کو، تو کس زبان میں دیں گے؟ جس کو لوگ سمجھ سکتے ہوں آسانی کے ساتھ، کیونکہ جمعہ کے خطبے کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ہر ہفتہ تازہ معلومات ملیں، تذکیر ہو سکے، اور یہ تذکیر اگر آپ ان کی زبان میں دیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر ان کی زبان کے بجائے کسی اور میں دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کی اکثریت کو نہیں معلوم، اور لوگ کیا سننا چاہتے ہیں آپ اس میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو جمعہ کا جو قدرتی موقع دیا گیا، گویا آپ نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے مطابق مختلف عنوانات پر گفتگو فرماتے، اور اس زبان میں جس میں لوگ سمجھتے تھے، عربی زبان میں۔ اور آج اگر آپ اردو، انگریزی، جس زبان میں لوگ سمجھتے ہیں، انگریزی علاقوں میں، انگریزی زبان میں، یا جس میں لوگ سمجھتے ہیں اس میں دینا چاہیں تو بلا شک و شبہ آپ دیجئے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ شیخ، اس پہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے کہا کہ عربی زبان میں خطبہ دیتے تھے یا عربی زبان میں کوئی بھی بات خطبے میں کہتے تھے۔ وہ عربی زبان عرب کی زبان تھی، اور جو کچھ خطبے میں کہا جاتا ہے سب عربی میں، نماز عربی میں، قرآن عربی میں۔ تو یہاں پہ اسپیشلی انڈیا میں جو چیز دیکھا گیا ہے کہ عام طور سے جو عالم خطبہ دیتا ہے، جو بھی کرتا ہے، وہ عربی کو ہی کہتا ہے، اردو زبان کا استعمال نہیں کرتا، کہ اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی ہم کو کرنا ہے۔ تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ نماز اور خطبے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نماز تو ایک عبادت ہے جس میں آپ کو مخصوص صورتیں پڑھنی ہیں۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہیں، زندگی بھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، آج ابتدائی نماز میں کچھ اور پڑھوں گا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو نماز کی ترتیب مقرر ہے، خطبہ اپنے حالات کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، اور اس سے پہلے جیسے اور بعض حدیثوں کے اندر گزرا کہ کبھی کبھی آپ کی آواز بلند بھی ہو جایا کرتی تھی، اور آپ لوگوں کو اس کی ضرورت کے مطابق اس سے جو ہے ہدایات بھی دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ ہدایات کس زبان میں آپ دیتے تھے؟ جس کو لوگ وہاں سمجھ رہے تھے۔ اگر کوئی آدمی اب یہ ہدایت دینا چاہے اور عربی میں دے، سننے والوں کی اکثریت عربی سے واقف نہیں ہے، تو اس ہدایت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسی لیے بعض لوگوں نے مساجد میں ایک خطبے کے بجائے دو خطبے نکالے، دو خطبے اس طرح ایک ممبر پر ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اس سے پہلے بیان ہوتا ہے اردو یا کوئی بھی زبان میں اسپیچ کی جاتی ہے۔ لوگوں کو بھی پتا ہے یہ جو بیان ہے اس میں جانا تو ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کی حیثیت تو خطبے کی نہیں ہے، لہٰذا لوگ بھی وہ بیان میں آتے ہی نہیں ہیں۔ جن کے لیے آپ وہ بیان شروع کیے وہ آتے نہیں ہیں۔ جب مسجد بھر جاتی ہے، آپ ان کی زبان بند کر کے اب عربی میں خطبہ دینا شروع کیا، اور عربی کی میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی، بعض وہ کتابیں پڑھ کر آتے ہیں، وہی خطبہ یاد کیا ہوا ہے جو آج سے 50 سال 60 سال پہلے انڈیا میں کسی نے لکھا تھا، اسی کو دیکھ کر وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے اس خطبے کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تذکیر تو اسی وقت ہے جب لوگ آپ کی زبان کو سمجھیں۔ اگر عربی سمجھنے والے ہیں تو بلا شک و شبہ عربی میں دینا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن عربی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ان کی زبان میں ان کے جو مسائل ہیں اس کو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں، تاکہ وہ بات زیادہ مؤثر ہو، اس کا فائدہ ہو سکے۔